ہمارے آج کے مہمان صوبائی وزیر بلدیات اور قانون حکومت پنجاب رانا ثناء اللہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آخرکار آپ کو عدالت نے کہا کہ انتخاب سیاسی بنیادوں پر ہوں گے۔ جب آپ کی حکومت یہ ڈرافٹ کر رہی تھی تیار، تو آپ کے پیش نظر آئین کا آرٹیکل 17 اور 25 نہیں تھا؟ دیکھیں، ہمارے بالکل پیش نظر آئین کے یہ دونوں آرٹیکلز تھے، لیکن جو لوئسٹ لیول کے اوپر جو ہم نے نظام بنایا ہے اس میں کمپلیکیشنز ہوں گی اگر وہاں پہ پارٹی سمبل جو ہے وہ الاٹ ہوئے، لیکن آئین کی تشریح جو ہے وہ ہر کوئی اپنے طور پہ کر سکتا ہے، لیکن فائنل جو ہے وہ کورٹ کی ہی سمجھی جائے گی۔ نہیں، جب آپ نے یہ شک ڈالی تھی تب آپ کے پیش نظر کیا تھا؟ دیکھیں، اس میں پیش نظر یہ تھا کہ اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے 65 سالوں میں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ غیر جماعتی ہوئے ہیں۔ رانا صاحب، کیا آپ بطور رانا ثناء اللہ غیر جماعتی انتخابات کے حامی تھے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون، بلکہ ہمارے قائد میاں نواز شریف وہ اس کے حق میں تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں۔ تو پھر کیوں نہیں کیا؟ لیکن مشکل کیا ہے؟ لیکن آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر شہری کو سیاسی جماعت میں شمولیت کا حق ہے۔ جی، آپ کا جو ہے وہ ایفیڈیوٹ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کمپین پہ جائے گا اور کسی سیاسی وابستگی کا اظہار کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ آئین کہتا ہے کہ سیاسی جماعت میں شمولیت کا حق ہے۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر لا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب جو الیکشن رولز ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر، منسٹرز، ایڈوائزرز جو ہیں وہ الیکشن کمپین میں اگر جائیں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ نہیں جا سکتے۔ اگر نواز شریف بھی حق میں تھے تو پھر کس نے فیصلہ کیا؟ پھر اس میں جو پنجاب اسمبلی کا معزز ایوان ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے، انہوں نے واضح میجورٹی تقریباً 67% لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جو لوئسٹ ٹیئر ہے وہاں پہ جماعتوں کو انوالو نہ کیا جائے، کیونکہ اگر جماعتوں کو وہاں پہ انوالو کیا جائے گا تو پولیٹیکل جماعتوں کے لیے کمپلیکیشنز ہوں گی۔ رانا صاحب، آپ نے یہ کہا، اور یہ بات میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوئسٹ ٹیئر ہے اس میں کمپلیکیشنز ہوں گی۔ کس نوعیت کی کمپلیکیشنز ہوں گی؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یونین کونسل کی سطح پر بلدیاتی انتخابات میں کسی بھی پارٹی کے ملوث ہونے پر پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ پیچیدگیاں کیا ہوں گی؟ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ پیچیدگیاں یہ ہوں گی کہ یونین کونسل کے اوپر جو ہے وہ 6 کونسلرز منتخب ہوں گے۔ ایک حلقہ ہے یونین کونسل کا، اس میں سے 6 کونسلرز جنرل کونسل جو ہے وہ منتخب ہوں گے۔ وہاں سے اس حلقے سے 16، 20، 26 لوگ حصہ لیں گے۔ ان میں سے جو اوپر ہوں گے 6 لوگ، وہ جو ہیں وہ الیکٹ تصور ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پارٹی کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا جائے تو کیا 6 لوگوں کو پارٹی کا نشان الاٹ کیا جائے گا؟ ووٹ تو آپ کے پاس ایک ہے، اور اگر 6 نشان آپ کے سامنے ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ 6 کو ووٹ کریں گے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں طریقہ کار کا ہے کہ آپ کو 6 لوگوں کو ترجیحاً ووٹ دینا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو نہیں، 6 لوگوں کو ترجیحاً ووٹ نہیں دینا، ووٹ آپ کے پاس ایک ہے۔ ووٹ ایک ہے جی، اور آپ نے یہ 26 کینڈیڈیٹ ہیں، 16 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے ان میں سے ایک کو ووٹ دینا ہے، اور جو اوپر کے 6 ہوں گے وہ الیکٹ تصور ہوں گے۔ صاحب ایسے پینل کھڑا کر دیں، 6 کا ایک نشان ہوگا، اور جب آپ جائیں گے تو آپ جا کے ان میں سے کسی ایک کو ووٹ آپ نے دینا ہے، تو آپ 6 میں سے 5 کو نہیں دیں گے، 1 کو دیں گے۔ اب اس میں آپ کیسے کریں گے نا؟ آپ جب عدالت میں کیسے کریں گے؟ نہیں، بات یہ ہے نا، اب دوسری صورت ہے پینل کی۔ اب ایک پارٹی ہے، وہ کہتی کہ جی میرے نشان پہ اگر ووٹ آئے تو میرے اس پینل کو الیکٹ تصور کیا جائے، لیکن اٹ مے پاسبل کہ ان کے پینل میں 6 لوگ نہ ہوں، ان کے پینل میں 3 لوگ ہوں، ان کو چوتھا آدمی جو ہے میسر نہ آئے۔ میں واپس سوال پہ آتا ہوں، اب کریں گے کیا؟ اب دیکھیں، اس میں فیصلہ آنے کے بعد چیف منسٹر صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے ان ایشوز کو اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ اٹ مے پاسبل کہ ہم یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس بات کو آپٹ کرے کہ یونین کونسل میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا ایک پینل ہوگا، اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ سنگل یعنی پینل، یعنی وائس چیئرمین کا ایک، دوسرا وائس چیئرمین 2، یعنی وہ آپس میں براہ راست جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ آپ چیئرمین یونین کونسل لیول تک جو ہے جس کا چیئرمین جیت جائے اس کا پورا پینل جیت جائے؟ نہیں، ایسا نہ ہو۔ تو پھر کیا کریں؟ یعنی آپ جو ہے چیئرمین یونین کونسل لیول تک جو ہے وہ آپ پارٹی کا نشان دیں،
اور اس سے نیچے جو پرچون ہے اس میں آپ نہ دیں نشان, اوپن چھوڑ دیں, اوپن چھوڑ دیں. مطلب یہ آپ نے سوچا کہ سیاسی بنیادوں پر کرانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یونین کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ براہ راست 1-to-1 مقابلہ ہے, وہاں پہ آپ اپنا پارٹی کا نشان دے دیں, نیچے جو 6-2-1-1-1 جو 11 لوگ الیکٹ ہونے ہیں وہ اس کو آپ اوپن چھوڑ دیں. لیکن یہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ماحول اور اپنے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جماعتی بنیادوں پر مقامی حکومتوں کو جو قیام ہے وہ سیاسی جماعتوں کو گراس روٹ لیول تک مضبوط کرے گا اور عوام کے سامنے جواب دہ بنائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید یہ آرگومنٹ جو ہے وہ آج سے 15-20 سال بعد جب ہمارے جمہوری رویے جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ جائے تو شاید یہ ویلڈ ہو. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں کو اتنا ڈیپ لیول تک جا کے انوالو کریں گے تو شاید ان سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا, وہ کمزور ہوں گی. اس کی وجہ کہ جب آپ کے سامنے اس حلقے سے 10 لوگ ہیں, آپ ان 10 میں سے ایک کو منتخب کرتے ہیں اور باقی 9 کو کہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں, تو سیاسی جماعتوں کے لیے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یہ تو جمہوری اصول ہے. دیکھیں جمہوریت جب ایوولوشن میں ہوتی ہے تو اسے کم از کم کچھ جو ہے وہ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ الیکشن نہیں کرواتی. دنیا میں دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ جمہوری ملکوں میں الیکشن نہیں کرواتے. لیکن ہمارے کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے ابھی ضرورت ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2013 بہت جلدی میں پیش کیا گیا, بہت جلدی میں منظور کروایا گیا, مشاورت نہیں کی گئی پارٹیوں سے, میں نے مشاورت نہیں کی گئی؟ آپ ڈیٹس نکال لیں کہ پنجاب میں بلدیاتی بل جو ہے وہ جب پیش ہوا اس کے بعد پورا 1 مہینہ ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں ڈیبیٹ ہوئی. تقریباً 200 کے قریب ممبرز نے براہ راست اس میں ہاؤس کے اندر بھی اور کمیٹی میں بھی حصہ لیا. ہم نے تو یہ کیا, سندھ نے آج بل پیش کیا, تمام رولز لیس کر کے آج ہی پاس کر دیا. خیبر پختونخوا والوں نے کیا کہ آج بل اسمبلی میں پیش کیا, تمام رولز لیس کر کے, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں, کوئی ڈسکشن نہیں, کوئی جو ہے وہ کمیٹی کے اندر ڈسکشن نہیں, آج ہی انہوں نے پاس کر دیا. ہر آدمی اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق فیصلے تو پاکستان میں کرتا ہے نا. جس لوور لیول کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹی سمبل الاٹ کرنے سے کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی, اس کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے بھی محسوس کیا ہے. اور وہاں پہ بھی جو ولیج کونسل کے الیکشن ہے وہ پارٹی لیس. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہو کہ پارٹی کی بنیادوں پہ اگر ہم ٹکٹ دیتے ہیں تو کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے, تو پھر یہ جو خدمت گروپ ہوتا ہے, جو عوام دوست گروپ ہوتا ہے, جو شریف گروپ ہوتا ہے, یہ پھر کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل ان کے بارے میں صاف پتہ ہوتا ہے یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ یعنی حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن اس میں دیکھیں ایک سوشل ورکر ہے, ایک محلے داروں کے دوڑ کے جو ہے وہ کام کرتا ہے, ہر وقت خدمت کرتا ہے. لیکن اگر وہ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ اتنا رابطہ نہیں بھی ہے تو اس ورکر کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی الیکٹ ہو جائے, اور الیکٹ ہونے کے بعد اگر وہ ہو سکتا ہے اٹ مے پاسبل کہ وہ بھی بہت اچھا پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ثابت ہو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایم این اے ایم پی اور سینیٹر کے قریب ورکر ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہی صرف الیکٹ ہو کے لوکل باڈیز میں جا سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں جا سکتا؟ دیکھیں اس میں دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, میں اپنے حلقے میں اگر پارٹی ٹکٹ دوں گا تو یقیناً میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ میرا پارٹی ورکر کون ہے, الیکشن میں میرا ساتھ کس نے دیا. 2008 سے لے کے اب تک 2013 تک کوئی جامع نظام تشکیل نہیں دے پائے. اگر ہم آپ کا یہ پڑھیں سارا کا سارا یہ جو ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013, تو لگتا یہ ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق کا 1979 کا کٹ پیسٹ ہے, اور آپ نے مشرف کا کٹ پیسٹ نہیں کیا کیونکہ آپ کو مشرف سے ذاتی کچھ بالکل نہیں مخالفت ہے. اس میں دیکھیں بات یہ پہلی بات ہے ڈیولوشن کی. اس بل میں یا اس ایکٹ میں, اب ایکٹ ہو گیا ہے, اس ایکٹ میں جو ڈیولوشن کی گئی ہے اس کی مثال اس سے پہلے نہ 79 میں ملتی ہے نہ اس کی مثال جو ہے وہ 2001 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ملتی ہے. مقامی نمائندوں کی طرف سے بجٹ کی منظوری کے بعد صوبائی حکومت کا اس پر نظر ثانی کا جو اختیار آپ نے اس قانون میں دیا ہے سیکشن 1054 کے مطابق, کیا اس سے اس پورے کے پورے نظام کو آپ انکار نہیں کرتے؟ کہ آپ اس کی روح کو نہیں مار دیتے کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات نہیں سننی, تمہارے تمام فیصلے پھر کہیں اور ہوں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اختیار ہونا اور چیز ہے اور اس کا استعمال ہونا جو ہے اور چیز ہے. اختیار اور استعمال میں کیا فرق ہے؟
آپ مجھے ایک چیز کا اختیار دیتے ہیں تو پھر میرے پاس رائٹ ہونا چاہیے اس کو ایکسرسائز کرنے کا، کہ صرف مجھے دکھاوے کے طور پہ اختیار دے رہے ہیں اور میں اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ اس میں دیکھیں کہ جو پروونشل فائنانس، جیسے نہیں میں 105 کی بات کر رہا ہوں، اپروول آف دی بجٹ، دا گورنمنٹ میں ریویو دی اپروو بجٹ آف اے لوکل گورنمنٹ and if found contrary to the budget rules may require to local government to rectify it۔ سوال ہے نہیں، مجھے پتا آپ کس پہ دباؤ دیں گے، آپ کہیں گے if found contrary، آپ اس پہ دباؤ دیں گے، مجھے پتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کو انڈیپینڈنٹ ویسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کی پارلیمنٹ پنجاب کی انڈیپینڈنٹ ہے؟ اگر پنجاب کی اسمبلی کوئی پاس کرتی ہے بجٹ تو وہ اس پہ اگر فاؤنڈ کنٹری ٹو دی بجٹ رول تو اس کو پھر کون انڈو کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پروونسز ہیں یا صوبائی اسمبلی ہے وہ تو یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا لوکل باڈی کانسٹیٹیوشن لوکل باڈی جو ہے یہ اسٹیچوٹری انسٹیٹیوشنز ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا کانسٹیٹیوشن میں پورا چیپٹر موجود ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقامی حکومتوں کا ایسا کوئی تصور آئین میں موجود نہیں ہے، کیونکہ صوبائی اسمبلی اور مرکزی اسمبلی کا آئین میں تذکرہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ تو یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں چونکہ مقامی حکومت لکھی نہیں گئی اس لیے مقامی حکومت کو اتنے اختیار دیے ہی نہیں جا سکتے۔ دیکھیں مقامی حکومت کو جو اختیارات دینے ہیں اس مقامی حکومت نے ود ان دی فریم ورک آف پروونشل گورنمنٹ کام کرنا ہے۔ آئین نے آپ کو ایک اختیار دیا نا، جی میں صاف ظاہر ہے کہ جو اختیار آپ کو دیا ہے وہ آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں گے، ان مقاصد کا استعمال نہیں کریں گے کہ اقتدار ہر طور پہ آپ کے پاس ہی رہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہوں کہ کنکرٹ لسٹ ہے اور کنکرٹ لسٹ میں جو لیجسلیشن کے اختیارات دیے گئے ہیں، جو اختیارات لیجسلیشن کے قومی اسمبلی کے ہیں وہی قومی اسمبلی کی پاورز ہیں، اور جو لیجسلیشن کے اختیارات صوبائی اسمبلی کے ہیں وہی ان کی پاور ہیں، اور لیجسلیٹو لسٹ دی گئی ہے۔ سر سن لیں بلدیاتی جو ادارے ہیں یہ لیجسلیٹو اسمبلیز نہیں ہیں۔ جس طرح سے ایگزیکٹو جو ہے وہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، یہ ایک پولیٹیکل ساتھ جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ جس میں ان اداروں نے سروس ڈیلیوری کرنی، ان اداروں نے کوئی پالیسی سازی نہیں کرنی، ان اداروں نے لیجسلیشن نہیں کرنی۔ لیجسلیشن کا کوئی اختیار ان کو نہیں ہے، نہ ان کو آئین دیتا ہے نہ ان کو یہ ایکٹ دیتا ہے، نہ انہوں نے کوئی پالیسی سازی کرنی ہے، نہ آئین میں اس بات انہوں نے صرف سروس ڈیلیوری کرنی ہے۔ آرٹیکل 140 آف دا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات۔ ہاں تو دیے جائیں گے تو پھر وہ آپ دینے کو تیار نہیں۔ مالی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ if found contrary to the budget rules آپ بنائیں، رولز بیوروکریسی بنائے، اس بنائے ہوئے رولز کے مطابق آپ ان پہ ان کو کام نہ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بجٹری رولز ہیں وہ آئین میں دیے گئے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا بجٹ جو ہے آپ سیکشن 126 اگر دیکھیں اس کے مطابق قومی صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کے انعقاد سے قبل صوبائی اسمبلی مقامی حکومتوں کا نظام تحلیل کر سکتی ہے۔ فرض کریں آج الیکشن صوبائی حکومت کہ یہ تحلیل ہو جایا کریں گے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں سیکشن 126 کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو جاتی ہے، لوکل باڈیز موجود ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہماری مدت کے ساتھ سے پہلے یہ ختم ہو جائے، جی بالکل، اس لیے تاکہ آپ اپنی مرضی کے بندے لگا سکیں ڈی سی او وی سی او اور ان سے پھر پری پول ریگنگ کرا سکیں، کیونکہ آپ کو یہ امید ہو سکتی ہے، آپ کا یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے نا۔ چلے اگر ایسا ہو سکتا ہے، اگر تو ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ یہ بات کرتے ہوئے یہ بھول گئے ہیں کہ جب صوبائی اور قومی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی یا الیکشن آئے گا تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ اس کی برائی کر رہے تھے، ابھی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی آپ مخالفت کر رہے تھے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ مناسب نہیں تھا، ابھی آپ نے شروع میں کہا۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ دنیا کے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن نہیں کرواتا، وہاں پہ جوڈیشری بھی جو ہے وہ الیکشن نہیں کرواتی، لیکن ہماری کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ ان ایوولوشن ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ سر وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مفاہمت سے آیا، مشاورت سے آیا، کیا آپ یہاں پہ وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں
وہ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی سے جو میچ کرتی ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے. جس طرح سے میں نے یہ جوڈیشری کا الیکشن کرانے کی بات کی, یا جس طرح سے میں نے یہ بات کی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کراتا, اگر یہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن نہ کراتا تو الیکشن کے رزلٹ کو کوئی تسلیم ہی نہ کرے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلدیاتی اداروں کے اثر انداز ہونے کی ایک ہسٹری ہے. اگر یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ آج مارز وجود میں آتے ہیں اور یہ یقیناً جو ہے صوبائی حکومت جو ہے اس کو اس میں ایج حاصل ہوگا, تو کل کو جب الیکشن آئے گا تو اپوزیشن تو جو ہے یہ مطالبہ کرے گی. پچھلے میں نے طریقہ کار بتا دیا, میں طریقہ کار بتایا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کا فیصلہ کانسٹیٹیوشن میں انتخابات کے لیے کیا گیا, وہی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دی ہاؤس پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے طے کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے ہیں, ان الیکشن میں تمام اپوزیشن جس میں پی ایم ایل این بھی موجود تھی, پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, پورا میڈیا بھی موجود تھا, پوری سول سوسائٹی بھی موجود تھی, کیا مطالبہ تھا؟ یہی مطالبہ تھا کہ جناب ان اداروں کو توڑا جائے, ان اداروں کو ختم کیا جائے, یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور یہ ادارے جو تھے یہ کیو لیگ کے لیے اثر انداز ہوئے بھی. تو اس لیے یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ جنرل الیکشن کے اوپر اثر انداز, جہاں پہ توڑے جانے کا مطالبہ کیا گیا وہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کا بھی تعین کیا, طے کیا, اتفاق رائے پایا گیا کہ جنرل انتخابات کے 3 مہینے کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن کروا دیے جائیں گے, جو آپ نہیں کروا پائے. نہیں, لیکن ہم نے 3 ماہ نہیں, ہم نے 6 ماہ کی بات کی تھی. 3 ماہ کی بات چارٹر آف ڈیموکریسی میں 3 ماہ لکھا ہوا ہے, 3 ماہ کی, لیکن ہم نے جو مینیفیسٹو دیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں 3 ماہ نہیں, ٹھیک ہے, اس میں 3 ماہ ہوگی. اگر منتخب میئر اور ڈپٹی میئر کو معطل کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ کو دیا جانا ہے تو پھر یہ ساری فضول مشق کا فائدہ کیا؟ چلیں اس اختیار کی جو ہے ہسٹری دیکھ لیں. جب 79 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں کمشنر کو جو ہے وہ معطل کرنے کے اختیارات تھے, جو کہ گریڈ 20 کا آفیسر ہے. اس کے بعد آ جائیں 2001 میں چیف منسٹر کو ان میئرز کو, ڈپٹی میئرز کو, جو اس وقت ناظم اور نائب ناظم تھے, ان کو یعنی بجک جنبش قلم جو ہے ان کو سسپینڈ کرنے کا یا ڈسمس کرنے کا اختیار تھا. ہم نے اس کو جو ہے وہ یعنی اور زیادہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک انداز میں اس کو کیا ہے. جو ایک میونسپل کمیشن ہوگا, اس میونسپل کمیشن بنائے گا کون؟ وہ میونسپل کمیشن جو ہے اس میں جو آفیشیل ممبرز ہوں گے, اس کے علاوہ آفیشیل ممبر کس کو سرو کر رہے ہوں گے؟ سن لیں. اور وہ آفیشیل ممبرز کے علاوہ اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی, جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. یہ جو طاقت ہے 58(2) بھی نہیں ہے, یہ جو ہے یہ کیا ویسے رانا صاحب وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا جو طریقہ کار آئینی طور پہ تسلیم ہے, کیا وہ طریقہ کار چیئرمین, وائس چیئرمین, میئر اور لارڈ میئر کو ہٹانے کے لیے استعمال ہونا نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک یعنی لوکل کمیشن ہوگا جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی, اور اگر وہاں پہ کوئی کرپشن کی ایلیگیشن جو ہے وہ ان اداروں سے متعلق ہوتی ہے تو وہ لوکل کمیشن جو ہے آفٹر انکوائری جو ہے وہ ان کی سسپینشن کی ریکمنڈیشن جو ہے اختیارات بھی ہوں گے اس کا مطلب, اور اس کا اور جو لوکل کمیشن کا اختیار ہوگا اگر وہ استعمال کرتا ہے اور اس میں وہ جوڈیشس نہیں رہتا تو عدالت کو اس کو ریویو کرنے کا بھی اختیار. عدالت کی بات ہو رہی, اس قانون کے تحت مجسٹریٹی نظام کی بحالی کا مطلب کیا یہ نہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات جو لو جوڈیشری کے پاس ہوں گے وہ مقامی نمائندوں کے پاس نہیں؟ اس سے نہ صرف کہ مقامی حکومتیں اختیارات میں مداخلت ہوگی بلکہ لو جوڈیشری جو پہلے کیسز کے انبار تھلے دبی اس پہ اضافی بوجھ تو نہیں آ جائے گا؟ نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں جو ایگزیکٹو مجسٹریسی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے بھی کافی کام ہوا ہے, اور ہماری آج بھی یہ رائے ہے کہ ایگزیکٹو مجسٹریسی جو ہے اس کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے, ورنہ یہ پرائس ہائیک اور جو اس انکروچمنٹس اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ مشکل ہو. قانون کی شک 7, حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے مقامی حکومتوں کو 2 یا اس سے زائد مقامی حکومتوں میں تقسیم کر سکتی ہے. اس شک کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک یعنی ہم نے میونسپل کمیٹی بنائی ہے یا ہم نے ایک میونسپل کارپوریشن بنائی ہے. ایک میونسپل کمیٹی ہے, اس کی آبادی جو ہے وہ اس وقت 4.5 لاکھ ہے,
اور اگر جب اس نے 5 لاکھ کو کراس کرنا ہے تو پھر اس نے میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ بن جانا ہے. اسی طرح سے ایک قصبہ ہے, اس کی آبادی جو ہے وہ 30,000 سے کم ہے, وہ میونسپل کمیٹی نہیں بن سکا, لیکن اس کی آبادی اگر اس سے بڑھتی ہے تو وہ میونسپل کمیٹی بن جائے گا. تو یہ آخر کم از کم 4-5 سال کا عرصہ جو ہے گزرنا ہے, تو کسی وقت بھی یہ ضرورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو ریکنسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کیا جائے. یہ الیکشن کے بعد جو طاقت دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر کل کو کسی میونسپل کمیٹی کو میونسپل کارپوریشن کا تو اس کو توڑ دو. نہیں, اس سے توڑنے سے مراد تو آپ یہ تو نہیں اس کو ختم کر دینا ہے. ختم کوئی نہیں کر سکتا نا, آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ ایک حصہ نکال کے آپ ادھر کر دیں گے ختم, اور آپ کہیں گے یہ ہم نے 20,000 ووٹ پورا کر دیا یا 20,000 کی آبادی پوری کر دی, یہاں سے نکال دیا اور اس کو کہا تم فارغ. ایسا نہیں ہو سکے گا, کوئی ایسا ہوا نہیں. آپ نے ایسی یونین کونسل بنا دی ہیں, ہم حیران ہیں. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم حیران ہے کہ جو آپ نے خود طے کیا تھا, تعین کیا تھا پاپولیشن کا طریقہ کار, اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. نہیں, اس کو بالکل وائلیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ یونین کونسل ہے کہ جہاں پہ آبادی ہے 3,698, ایک یونین کونسل ہے وہاں کی آبادی ہے 7,395, ایک یونین کونسل ہے جہاں کی آبادی وہ ہے 29,000 کے قریب. یہ کیا اصول کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو ہے یہ آپ ایک اخبار کی خبر جو ہے پڑھ رہے ہیں خبر میں اور اس کو جو ہے وہ آپ صحیح بات سمجھ رہے ہیں. آپ کا تو نوٹیفیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوا, جلم کا فیصلہ نہیں ہوا, سیالکوٹ کا فیصلہ نہیں ہوا, تو اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ آپ نے بالکل جو ہے نا وہ یعنی بات کو جو ہے وہ دوسرے انداز سے جو پڑھا. آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں نا, یہ میرے پاس ہے. نہیں, یہ آپ کے پاس نہیں ہے. میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹی اینڈ ڈسٹرکٹ کونسل پنجاب قانونی طور پہ آئی خالی پڑے. سن لیں, میری بے ساری I go back to my question. نہیں, یہ آپ نے ایک سنسری جو پھیلائی ہے خالی پڑے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن اتھارٹیز ہیں وہ اضلاع میں اور ڈویژنز میں انہوں نے نوٹیفائی کی ہیں یونین کونسلز, میونسپل کمیٹیز اور وارڈ. حکومتی گائیڈ لائن کیا یہ نہیں تھی کہ 20,000 سے زائد کی یونین کونسل کی تشکیل یقینی بنائی جائے گی؟ یہی تھی نا. چلیں آگے چلیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں آتے رہے ہیں, اسی طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے رہے ہیں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ خالی ہے, فلاں جگہ خالی ہے, فلاں جگہ خالی ہے, یہ جو ان کے نوٹیفیکیشن ہمیں موصول ہوئے اسی طرح سے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجے. لیکن سن لیں, آپ نے مانا کہ اس تک نوٹیفیکیشن بھی مکمل ہوا. نوٹیفیکیشن کی آخری ڈیٹ جو ہے وہ 4 تھی نا. 4 تو گزر گئی, ہو گئے سارے. یہ میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فکر دے دیتا ہوں. حکومتی گائیڈ لائن کیا ہے؟ میں لفظ حکومتی گائیڈ لائن کہہ رہا ہوں کیونکہ عدالت نے یہ مانا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. بالکل یہ تسلیم کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ 20,000 سے زائد کی یونین کونسل کی تشکیل یقینی نہ بنائی جائے سکی. کیا آپ 20,000 سے کم آبادی پر یونین کونسل بنانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہر شہر کی یونین کونسل جو ہے وہ ایک جیسی آبادی کے اوپر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ایک جو کارپوریشن, ایک جو شہر ہے اس کی آبادی 5 لاکھ ہے اور وہ میونسپل کارپوریشن ہے, اس کی وہاں پہ آپ 20,000 کی یونین کونسل نہیں بنائیں گے, کیونکہ اگر آپ 20,000 کی یونین کونسل بنائیں گے تو صرف 2,500 جو ہے وہ یونین کونسل بنے گی. وہاں پہ لازمی طور پہ آپ کو چھوٹی یونین کونسل بنانی پڑے گی تاکہ آپ کا ایک سائزیبل جو ہے وہ ہاؤس ہو اور آپ اس کو چلا سکیں. اب دوسری طرف آ جائیں, دوسری طرف آ جائیں, ایک ہی شہر میں یونین کونسلوں کے درمیان آبادی کا کوئی ہونا چاہیے, 20%, یعنی 20% جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ آگے ہو سکتا ہے یا پیچھے ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں ایک جگہ پہ رہتا ہوں, مجھے اگر 20,000, اگر ایک جگہ پہ میں رہتا ہوں مجھے آپ الیکٹ کرانا چاہتے ہیں لاہور سے, تو 20,000 میں اگر 20% آپ پیچھے چلے جائیں تو میرے پاس کتنے آبادی رہے گی؟ یعنی 20,000 کا اگر آپ 20,000 کا فگر لیں تو 16,000 بھی ہو سکتی ہے, 24,000. اس کا مطلب 16,000 پر مجھے آپ جتوا دیں گے, اور دوسرے آدمی کو جس کو آپ نے باہر رکھنا ہے اس کی آبادی کر دیں گے 30,000. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آخر تمام علاقے ہوتے ہیں اور ان میں آبادیز کا جو ہے وہ ڈفرنس ہوتا ہے. آپ ہر جگہ کے اوپر آپ بالکل ایک جیسی بات تو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یعنی 20% کا جو ہے وہ مارجن دیا گیا ہے, 20% سے مارجن جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو لاہور ہے, لاہور میں 271 جو ہے وہ یونین کونسلز بنے. میں یہیں پہ ختم کر لوں گا. سر لاہور میں 271 ہے. جی مجھے بتائیے کم سے کم آبادی کتنی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ آبادی لاہور میں کتنی ہوگی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ سینسس جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے 1998 کا, اور اس کے اوپر جو پروجیکٹڈ فگرز ہے وہ 1.5 ہے پر ایئر کی. اس میں جو 10 سے 15 ہزار کی آبادی ہے
وہاں پہ 98 کے سینسس کے مطابق اس کو جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا ہے، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے جو ہے وہ یہ حلقہ بندی کی گئی ہے۔ اب یہ 271 جو یونین کونسلز ہیں، جب یہ بنا دی گئی اور بنانے کے بعد 11 اکتوبر کو ان کی لسٹ جو ہے وہ ویزاں کر دی گئی، اور 7 دن تک آبجیکشن جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لیے گئے۔ سب سے پہلی جو آپ کی طرف سے، یا آپ کی طرف سے میں نہیں کہہ رہا کہ میڈیا میں یا ہمارے مخالفین نے کہا، انہوں نے کہا جی جناب یہ کیا حلقہ بندی کی ہے جی، یہ تو یہ خود بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ایم این اے ایم پی کو بٹھا لیا ہے، ان کو بٹھا کے سن لے نا، اگر بٹھایا تو پھر ہم نے اپنی مرضی سے کر لی نا، اور مرضی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ ساری حلقہ بندی کر کے ہم نے لسٹ ویزاں کر دی۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ 614 جو ہے وہ آبجیکشن فائل ہوئے۔ میننگ دیر بائی کہ اگر ہم نے اپنی مرضی سے ایم این اے ایم پیز کو بٹھا کے ڈی سی او کمشنر سے حلقہ بندی کی تھی، تو وہ حلقہ بندی تو ہماری مرضی سے ہوئی تھی۔ اس کے اوپر 614 آبجیکشن ہوتے یا 414 ہوتے، ہم نے اسے ایز اٹ از رکھنا تھا، لیکن جو 614 آبجیکشن ہوئے ہیں ان میں سے 551 551 آبجیکشن کو ایکسیپٹ کیا گیا۔